دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ کافی صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تم سب کا معبود اکیلا اللہ ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ الرحمن الرحیم، بہت رحم کرنے والا، سب پر رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک آیت قرآن پاک کی ان آیتوں میں ہے جو اللہ کا تعارف کراتی ہے۔ مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، انسب الینا ربک، یا رسول اللہ اپنے رب کی نسب اور اس کے خاندان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو قل هو اللہ احد کا سورہ اتارا، سورہ اخلاص، اور اس کے ساتھ یہ آیت نازل فرمائی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ اس کے بہت زیادہ اسرار و رموز ہیں، بہت یہ آیت اپنے اندر وزن رکھتی ہے، اس لیے کہ الہ کا لفظ اس ایک آیت میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ان کو یہ فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک صورت اتاری اور پھر یہ آیت اتاری، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ آیت بہت عظیم آیتوں میں ہے، قرآن پاک کی بڑی بابرکت آیتوں میں ہے، اور منزل کی جو 33 آیتیں ہیں اس میں تیسرے نمبر پر اسی کو پڑھا جاتا ہے، سورہ فاتحہ، اس کے بعد آیت الکرسی، اس کے بعد الف لام میم، اور پھر تیسرے نمبر پر یہ آیت، اور اس کے بعد پھر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے۔ تو منزل کے اندر بھی اس آیت کو شامل کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت بڑی عظیم ہے، بہت اہم ہے، اور بڑی وزن والی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے گزشتہ آیتوں میں علم کو چھپانے سے متعلق بیان تھا کہ یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات کو، آپ کی خبروں کو چھپایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمایا تھا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو علم کے آنے کے بعد چھپاتے ہیں، ان پر اللہ کی اور لعنت کرنے والوں کی طرف سے لعنت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ جو لوگ توبہ کریں، ایمان میں آئیں اور نیک اعمال کرتے رہیں اور چھپائی ہوئی چیزوں کو ظاہر کریں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا۔ اور جو لوگ کفر کی حالت میں مر جائیں گے، اس کفریہ حالت میں مرنے والوں کے لیے ہمیشہ کی جہنم اور ہمیشہ کے عذاب کا بیان تھا۔ جو چیزیں چھپایا کرتے تھے اس میں پہلے نمبر پر توحید تھی۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں توحید کا بیان نہ ہو، یہاں تک کہ مشرکین جو مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، ان مشرکین کے پاس بھی اللہ کا ایک تصور پایا جاتا تھا۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس نے اللہ کا انکار کیا۔ یہ اس زمانے میں کچھ لوگ تیار ہوئے جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، ورنہ پہلے لوگ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، ساتھ میں دوسرے معبودوں کو شامل کرتے تھے، یعنی شرک کرتے تھے۔ اور مکے کے مشرکین کا بھی یہی حال تھا کہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے،
لیکن اپنے دوسرے کاموں کے لیے دوسرے معبودوں کو انہوں نے اپنے ذہن سے بنا لیا تھا کہ بارش کے لیے، اولاد کے لیے، روزی روٹی کے لیے، سفر میں حفاظت کے لیے الگ الگ کام ان لوگوں نے سپرد کر رکھے تھے۔ باقی اللہ کے بارے میں ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ اللہ ہے، ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ مانتے تھے اللہ کو خالق۔ اسی لیے وہ کہا جاتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ یہ سورہ یاسین میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال ہوا، وہ پوچھتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، وہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جس نے لوگوں کو مثالیں تو دی اپنے آپ کی، اپنی خلقت کو، اپنی پیدائش کو بھول گیا، اور کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ان ہڈیوں کو چورا چورا ہونے کے بعد کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ کی طرف سے جو جواب آیا، قل، اے نبی کہہ دیجئے، یحییھا الذی خلقہا اول مرہ، اس کو وہی اللہ پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ ظاہر ہے کہ جواب دینے کے لیے آگے والے کا بھی اس جواب کو ماننا ضروری ہے، یعنی اس جواب کی بنیاد کو ماننا، تبھی تو اللہ نے یہ کہا کہ اللہ زندہ کرے گا۔ گویا کہ وہ مانتے تھے، مکے کے مشرکین بھی مانتے تھے کہ اللہ ہے، اور انکار جو کرتے تھے وہ رسالت کا کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے آپ کو کیوں چنا، آپ کی کیا خصوصیت تھی، اس لیے مخالفت کرتے تھے۔ تو ایک تو دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں کہ جس نے اللہ کے ہونے کا انکار کیا ہو، بلکہ جو ہمارے ملک کا جو دھرم، جو مذہب ہے، جو ہندو مت ہے، جو اصل کتابوں میں موجود ہے، ویدوں میں جو مذہب موجود ہے، لکھا ہوا ہے، ان ویدوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ پیدا کرنے والا ایک ہے، اس کی نہ کوئی مورتی ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ گویا کہ ان کے مذہب کی جو حقیقت ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ بعد والوں نے اپنی مرضی سے کچھ چیزیں شامل کر لی تھی، تو ان کا جو اصل سناتن دھرم جس کو یہ کہتے ہیں، اس میں شرک کی اجازت نہیں ہے، مورتی کے پوجا کی اجازت نہیں ہے۔ وہ تصور میں اللہ کو، پیدا کرنے والے کو، پرماتما کو، خالق کو وہ مانتے ہیں، اور اس کے مطابق وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے پرانی جو کتابیں، اس مذہب کی جو اصلی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر بھی اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، اللہ کے ایک ہونے کا علم ہے۔ بعد والوں نے چونکہ اکثر و بیشتر، جیسے ہم میں ایک بڑا طبقہ قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوتا، ان میں سے ایک بڑا طبقہ ویدوں تک گیا ہوا نہیں ہوتا، ان کے مندروں میں جو ان کو سمجھایا جائے، سنایا جائے سیاسی لیڈروں کی زبانوں سے، وہ اسی کو مذہب سمجھتے ہیں۔ اور اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں مذہب کو بہت آسان انداز میں ہر طبقے تک پہنچانے کا نظام ہے، جمعہ کا پلیٹ فارم ہے، دروس کے حلقے ہیں، قدم قدم پر علماء کا موجود ہونا ہے، یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ سیکھنے والے کے لیے کوئی مشکل نہیں، معلومات حاصل کرنے والے کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو چھپانے والی چیزیں تھیں، اس میں پہلی چیز تو توحید کو تم نے چھپایا، توحید کو چھپا کر شرک کو اختیار کیا۔ مکے کے اندر خود ہر گھر کے اندر ایک بت پایا جاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کعبۃ اللہ کے آس پاس اس کے صحن میں 360 بت موجود تھے۔ گویا کہ ان لوگوں نے روزانہ کی بنیاد پر ایک معبود کی عبادت کرنے کا مزاج بنا رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ چیزیں جو تم چھپا رہے ہو، یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کر ان کو ظاہر کرو، اور ظاہر کرنے میں سب سے پہلے نمبر پر توحید آتی ہے، اور توحید شروع ہوتی ہے اللہ کو اللہ ماننے سے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ یہ اللہ کا نام ہے، اسی پر الف لام شامل کیا تو وہ اللہ بن گیا۔ الہ اصل ہے معبود کے معنی میں، خالق اور پیدا کرنے والا، ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں تو الہ بنتا ہے۔ اسی لیے ہمارے کلمے کی جو بنیاد ہے وہ یہاں موجود ہے۔ لا الہ یہ پہلا حصہ ہے کلمے کا، جس کو کہتے ہیں نفی،
جس کو کہتے ہیں نفی، کہ ہم نے سارے معبودوں کا انکار کر دیا، اب کس کو مانتے ہیں؟ الا اللہ، اللہ کو مانتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں کلمے کے پہلے حصے کو نفی اور اثبات کہتے ہیں۔ لا الہ نفی ہے اور الا اللہ اثبات ہے۔ نفی اور اثبات، اس کے اندر اللہ نے اپنی وحدانیت کو سمو دیا۔ ہم نے لا الہ کہہ کر پورے دنیا کے باطل معبودوں کا انکار کر دیا، الا اللہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارے معبودوں کے مقابلے میں اصل معبود تسلیم کیا۔ یہ وہ ذکر ہے جو آدمی کو روزانہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یا علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ شبلی، ایک وہ شبلی تھے پرانے، جنید بغدادی کے زمانے میں ایک شبلی گزرے، ایک تو ہمارے شبلی نعمانی ہندوستان کے، ایک وہ شبلی جو بڑے صوفی گزرے، اللہ والے گزرے، ان کے بارے میں انہوں نے لکھا علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں، کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے صرف لا الہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ یہ کفر ہے۔ صرف آدمی لا الہ کہے تو یہ تو کفریہ جملہ ہے نا۔ ہم نے تو دنیا کے سارے معبودوں کا انکار کر دیا، گویا کہ اللہ کا بھی انکار ایک معنی میں۔ اب الا اللہ جب تک بندہ نہیں کہے گا تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہتے تھے کہ مجھے صرف لا الہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، الا اللہ ہی کہتے تھے۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ یہ ایک سانس میں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت شبلی کے حوالے سے لکھا کہ کسی نے صرف لا الہ کہا، اس کی روح قبض ہو جائے، وہ کہتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کفر پر موت نہ آئے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان قلب کی تصدیق بھی چاہتا ہے۔ جب تک انسان کا دل الا اللہ کو مان رہا ہے تب تک زبان سے صرف لا الہ کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوگا۔ ہاں دل بھی اگر اس کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ جی کوئی معبود ہی نہیں ہے دنیا میں، پیدا کرنے والا ہی نہیں، تب آدمی کافر بنتا ہے۔ اس لیے اس کلمے کو ایک سانس میں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، لا الہ الا ہو یا لا الہ الا اللہ۔ یہ پہلا جز ہے ہمارے ایمان کا اور ہمارے کلمے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے الہ ہونے کو الگ انداز میں بیان کیا۔ وہاں قل هو اللہ احد کہا گیا، یہاں الہ واحد کہا گیا۔ ایک لفظ ہے احد، ایک لفظ ہے واحد، یہ دونوں اللہ کے لیے بولے جاتے ہیں، لیکن واحد کبھی کبھی انسانوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن احد یہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ احد صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، واحد انسانوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہنے والے نے اگر یوں کہا کہ بھائی یہ واحد شخصیت ہے جس نے یہ کارنامہ انجام دیا، بطور مثال یہ واحد آدمی ہے جس نے یہ کام کیا، تو یہ تو جائز ہے جملہ۔ یہ احد آدمی ہے جس نے یہ کام کیا، اس کی اجازت نہیں، اس لیے کہ احد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے سورہ اخلاص کے اندر قل هو اللہ احد کا لفظ آیا ہے، یہ بڑی مضبوط دلیل ہے اللہ کے ایک ہونے کی، اس لیے کہ احدیت یہ اللہ کی صفت ہے۔ الہ اللہ کا نام ہے، اللہ اس کا اسم ذاتی ہے۔ اب انسان کو اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اس کی نسبت کو مضبوط کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک انسان کو اپنے اللہ سے جڑنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کو خوب یاد کرے، خوب یاد کرے، خوب یاد کرے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے یاد کرے، اللہ کے ذکر کے ذریعے یاد کرے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، اور دوسرے اس کی خوب اطاعت کرے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نسبت کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ جس کو اللہ سے تعلق ہو اس کو نسبت کہتے ہیں۔ اور پھر پوچھا کہ نسبت میں کتنی قسمیں ہیں؟ فرمایا دو قسمیں ہیں، ایک ہے نسبت قوی، ایک ہے نسبت ضعیف، کمزور۔ کمزور نسبت تو ہر انسان کو حتیٰ کہ کافر کو بھی اللہ سے ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا، لیکن وہ جو دوستانہ تعلق اللہ سے ہوتا ہے، محبت کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اس کے لیے پھر دو چیزوں کا التزام ضروری ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو اور خوب اللہ کی اطاعت ہو۔ دو چیزیں کسی میں آئی تو پھر اس انسان کو اللہ کی طرف سے نسبت ملنی شروع ہوتی ہے، تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔
اسی لیے تسبیحات دی جاتی ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ کر ضرب لگوائی جاتی ہے اور سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کو اپنے دل میں بٹھانا ہو تو غیر کو اپنے دل سے نکالو، لا الہ ساری چیزیں ہم نے اپنے دل سے کھینچ دی، الا اللہ اب ہم نے اللہ کو اپنے دل میں بٹھایا۔ گویا کہ ہم اپنے زبان سے تو نہیں، اپنے سر کی حرکت سے اور اپنے زبان کے ذکر سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ اب آپ کے علاوہ میرے دل میں کوئی نہیں ہے، اب آپ آ جائیے۔ مشائخ ذکر سکھاتے ہیں لا الہ الا اللہ، مطلب یہ ہے کہ میرے قلب کے اندر جو غیر ہے، جو غیر اللہ ہے، اللہ کا غیر ہے، یہاں تک کہ میری اپنی ذات ہے میں اس کی بھی نفی کر رہا ہوں، میری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو ہے بس اللہ ہے۔ جس کو ذکر کرنے آ گیا اور جس کا ذکر قلب سے جاری ہو گیا پھر اس کی نسبتیں مضبوط ہوتی ہیں۔ بعض مشائخ الگ الگ تعداد میں تسبیح کی اجازت دیتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جب نفی اور اس بات کا ذکر ہو گیا، یعنی لا الہ الا اللہ نفی اور اس بات ہو گیا، تو اب صرف اس بات محض کا ذکر کرواتے ہیں، یعنی اب صرف ایک اللہ کو اپنے دل میں بٹھانے کا ذکر ہے۔ اب یہاں غیر کا بھی لفظ ختم ہو گیا، صرف یہ ہوتا ہے کہ الا اللہ، الا اللہ، مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے غیر کا بھی لفظ ہٹا دیا ہے، اس لیے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو دل میں آ سکتی ہے، ذہن میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے کسی نے کہا، کسی عارف نے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ کی پہچان کیا ہے کہ بس پہچان یہ ہے کہ اس کو پہچان نہیں سکتے، اس کو جان نہیں سکتے، بس اس کو دل کے اندر آدمی بٹھا سکتا ہے، وہ دل ہی کے اندر سے پہچانا جا سکتا ہے، ذہن سے اللہ کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ اس لیے اللہ کا ذکر اس نوعیت کا ہو کہ آدمی اللہ سے تعلق قائم کرنے والا بن جائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ، تمہارا معبود، پیدا کرنے والا وہ تو بس اکیلا معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھیے دو الفاظ آ رہے ہیں، پہلے تو کہتے ہیں اس باتی جملے میں کہ تمہارا معبود اللہ اکیلا ہے، لا الہ الا ہو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تاکید کے ساتھ ایک مضمون بیان ہو رہا ہے، پہلے سیدھا کہا کہ تمہارا معبود ایک اللہ، پھر فرمایا کہ اس کے علاوہ دوسرا نہیں ہے۔ اس لیے کہ مشرکین کے اندر یہ بیماری تھی کہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اس کی خدائی میں شریک کرتے تھے۔ تو دنیا میں جو مخلوق ہے، چاہے وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو، خدائی کے اندر شریک نہیں ہے۔ اسی لیے آقا کے بارے میں فرمایا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کہ نبی آپ کا مقام یہ ہے کہ بس اللہ کے بعد آپ ہیں، یہ ہے اللہ کے بعد آپ ہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضرت حسان ابن ثابت نے فرمایا، جیسے کہا کشف الدجا بجمالہ، کشف الدجا بجمالہ، دوسرا کوئی جملہ میرے ذہن سے نکل گیا، کسی کو یاد نہیں۔ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، کشف الدجا بجمالہ، ذہن سے نکل گیا، آپ کو یاد نہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام، لیکن یہ بھی خدا کی خدائی میں شریک نہیں۔ آقا بھی رسالت میں، کائنات میں سب سے بلند اللہ کے بعد ہیں، اللہ کے بعد ہیں۔ اب اللہ کی ذات و صفات میں بندہ اگر کسی کو شریک کرے تو پھر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کے خلاف ہوگا۔ کسی ولی کو، کسی اللہ والے کو، کسی نیک کو، کسی نبی کو آدمی یوں سمجھے کہ ان کے آستانے پر میرے مسائل حل ہوتے ہیں، ان کے دربار میں میری پریشانیاں حل ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں دل میں یہ بات بیٹھی ہے کہ جو میرا معبود الہ ہے وہ مجھے دیتا نہیں ہے، بلکہ مجھے دینے کے لیے کسی دوسرے کا سہارا لے رہا ہے، تو میں بھی اللہ سے براہ راست نہیں مانگوں گا، کسی اور کے سہارے سے مانگوں گا۔ بھئی یہ تو بڑا مسئلہ ہے،
کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے براہ راست مانگے، اور بندہ نہیں چاہتا کہ بندہ اللہ سے براہ راست مانگے، وہ بندوں کے توسط سے جانا چاہتا ہے۔ کہتا ہے کہ جی وہ نیک ہیں، لہٰذا ان کے پاس جا کر دعا کریں گے، کروائیں گے تو بہت آگے ہے، وہاں جا کر دعا کریں گے تو شاید ہماری بات جلدی قبول کی جائے گی۔ یہ تو پھر اللہ کے بارے میں ناانصافی کی بات ہو گئی۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی تو سنتا ہے، بروں کی نہیں سنتا، گنہگاروں کی نہیں سنتا۔ تو کسی بزرگ سے نوجوانوں نے پوچھا تھا، اس زمانے کے نوجوان بھی بڑے عجیب تھے، وہ دعا وہ بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے تو اللہ کی رحمت پر گفتگو کر رہے تھے۔ بیٹھے بیٹھے پوچھا دوستوں نے آپس میں کہ اللہ کی نظر کرم گنہگاروں پر زیادہ ہوتی ہے کہ نیکوں پر؟ نوجوانوں میں بات ہونے لگی تو کوئی جواب نہیں سوچا۔ تو ایک بزرگ آدمی جا رہے تھے بڑی عمر کے، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ چچا بتائیے اس سوال کا کیا جواب ہے؟ اللہ کی نظر کرم گنہگار پر زیادہ ہوتی ہے کہ نیک پر؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تو اتنا پڑھا لکھا ہوں نہیں، نہ میں اللہ کو اتنا پہچانتا ہوں، بس میرا ایک تجربہ ہے کہ میں روئی سے دھاگے بناتا ہوں، سوت کاٹنے کا کام کرتا ہوں۔ جب میں وہ تانے بانے باندھتا ہوں، یعنی لمبے اور آڑے جو میں دھاگے باندھتا ہوں، تو میری نظر اس دھاگے پر زیادہ ہوتی ہے جو بار بار ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت بھی ایسے بندے پر زیادہ ہوتی ہے جو گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کر دیتا ہے۔ جو بار بار دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، میری نظر اس پر کہ کہیں یہ ٹوٹ کر کے خراب نہ ہو تو دوبارہ اس کو باندھ دیتا ہوں، تو ہو سکتا ہے اللہ کی نظر بھی گناہ کرنے والے بندے پر زیادہ ہو کہ وہ گناہ کرے پھر فوراً توبہ کی طرف آئے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر بندے گناہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کرے گا، دوسری قوم کو لائے گا، وہ قوم گناہ بھی کرے گی توبہ بھی کرے گی۔ انسان کو گناہوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کتنے ہی آدمی کے گناہ ہوں، بہرحال اللہ کی رحمت سے چھوٹے ہیں، اللہ کی رحمت کے آگے کوئی حیثیت نہیں۔ پوری کائنات گناہوں سے بھر دی جائے پھر بھی اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ آگے اسی کو فرمایا هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ بہت وسیع رحمت والے، بہت گہری رحمت والے، سب پر رحم کرنے والے اور اپنوں پر خاص رحم کرنے والے۔ تو اللہ کی صفت رحمانیت کو، صفت رحیمیت کو بھی آدمی سامنے رکھے۔ اب پوری آیت کو دیکھیں کہ وہ الہ ایسا الہ ہے کہ وہ الہ اپنے معبود ہونے کے ساتھ ساتھ رحمت والا بھی ہے۔ بندہ عبادت اپنی بساط کے مطابق کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کو رحمتوں کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر اور اس کی اطاعت یہ ایک پیدا ہونے والے مخلوق اور عابد کے لیے، بندے کے لیے یہ بہت اہم سبق ہے۔ اس لیے کہ لاپرواہی سے آدمی جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو ذکر میں کوتاہی کا نتیجہ اس کے اعمال میں استقامت پر پڑتا ہے۔ جب ذکر میں کوتاہی ہوگی، معمولات کی پابندی نہیں ہوگی تو اس کا اثر اس کے دیگر چیزوں پر پڑ جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب تعلق اللہ کی ذات سے کمزور ہوگا تو اس کے سارے کاموں کے اندر اس کا اثر ظاہر ہونا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ الاستقامت فوق الکرامتی، کسی اللہ والے نے کہا کہ اصل کرامت یہ ہے کہ آدمی کوئی عمل استقامت کے ساتھ کرے، استقامت کے ساتھ کرے۔ کسی اللہ والے کی خدمت میں ایک شخص گیا اور جا کر رہنے لگا، اور رہتے رہتے جب ایک عرصہ گزر گیا تو ان سے پوچھا کہ بھائی میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ جی آپ کے پاس تو آپ کی بڑی تعریف سن کر آئے تھے، بڑی شہرت تھی آپ کی، بڑے اللہ والے ہیں اور بڑے فلاں ہیں، متقی ہیں، لیکن جب آپ کو قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ آپ کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی کمال نہیں نظر آتا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کمال دیکھنا چاہتا تھا؟ کہا کہ آپ کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوتی، آپ کے ہاں کوئی نارمل لائف آپ گزارتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، جتنے عرصے تو میرے پاس رہا، کیا کبھی کوئی عمل میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تو نے دیکھا ہے؟ تو کہا کہ نہیں دیکھا۔ تو کہا کہ بھائی کرامتوں سے زیادہ کرامت یہ ہے کہ آدمی سنتوں پر اور اعمال پر جمع ہوا رہے۔ تو اس لیے اللہ کے ذکر سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے اور اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کو آدمی ہر لمحے یاد کرتا رہے۔ ہزار گناہ ہو لیکن یہ یقین ہو کہ ایک توبہ اور ندامت کے آنسو میرے ان ہزاروں گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہیں۔
اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں اپنا تعارف نصیب فرما دے اور اپنے ساتھ نسبت اور تعلق کو مضبوط کرنے والا بنائے۔ اللہ اپنے معبود ہونے کا یقین ہماری نسلوں کے دلوں میں زندگی کی آخری سانس تک برقرار رکھے، توحید پر باقی رکھے، ایمان کے ساتھ اللہ دنیا سے ہم کو اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔